الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ کے پاک نام سے ہم لوگ آغاز کریں گے کلاس کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے، پہلا سیشن ہے ہمارا پاکیزگی کی راہ، اور لیکچر ہمارا تیسرا لیکچر ہے، تیسری کلاس ہے آج کے دن پہ ہماری. اور کل کے دن پہ ہم نے اس سیشن میں دیکھا تھا عبادت کو، اور عبادت کے حوالے سے جانا تھا عبادت کی اہمیت کو، عبادت کی ضرورت کو، عبادت کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح عبادت کی کیا عملی شکلیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا. آج ہمارا اس سیشن میں جو ٹاپک ہے وہ ہے طہارت. طہارت کا تعارف ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. اسلام میں طہارت کی اہمیت بنیادی ہے کیونکہ یہ ہر عبادت کا پہلا قدم ہے. طہارت نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا مظہر بھی ہے. قرآن و حدیث میں طہارت پر خاص زور دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن کی روشنی میں ہم طہارت کی اہمیت دیکھیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ طہارت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو، طاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے طہارت. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ طہارت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق.
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ تو وضو کی ہدایت عبادات سے پہلے جسمانی طہارت کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود سکھایا کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور عبادت کی ہمیں سب سے بڑی صورت کیا نظر آتی ہے ہمارے دین میں، وہ نماز ہے، کہ نماز سے پہلے وضو شرط ہے۔ نماز ناپاکی کی حالت میں قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے وضو کریں گے، طاہر ہوں گے، پاک ہوں گے، اور اس کا طریقہ ہمیں خود پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ نے کے سنت کے طریقے سے ہمیں وضو کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم نماز میں جانے سے پہلے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یہ حدیث طہارت کی اہمیت کو ایمان کے ایک لازمی جزو کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو ایمان، نصف ایمان ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا کس چیز پر مشتمل ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ پاکیزگی ہے۔ یہ طہارت اگر نہیں ہے تو نصف ایمان تو وہیں پر چلا گیا۔ تو طہارت کی اہمیت دین میں اتنی زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو نماز کیونکہ کی قبولیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ طاہر نہیں ہوں گے، پاک صاف نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ نماز کی کنجی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں طہارت کی اقسام۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے جسمانی طہارت۔ اس میں وضو ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرنا، پھر غسل ہے، جنابت یا حیض کے بعد غسل کرنا۔ جب انسان جنابت کی حالت میں ہو یا حیض کے بعد، تو صرف وضو کرنے سے آپ طاہر نہیں ہوں گے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ پھر لباس اور جگہ کی صفائی، روحانی طہارت، دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک رکھنا، نیت کی پاکیزگی۔ تو جیسے ہمیں اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسم گندا ہو جاتا ہے، گندگی ہو جاتی ہے، میل آ جاتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو خود انسان کو پھر برا فیل کرتا ہے جب اس کے جسم سے اسمیل آتی ہے، یا جب جسم پر میل چڑھتی ہے، چاہے آپ جتنے مرضی ایک دفعہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے غسل کر لیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہم خود فیل کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، اور خود دوبارہ سے جو ہے وہ پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں تو دن میں ہم دیکھتے ہیں کتنی کتنی دفعہ ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں اسی طرح سے جو روح ہے، تو روح کو بھی ضرورت ہوتی ہے پاک صاف ہونے کی، کیونکہ جس طرح سے جسم پر میل کچیل ہو جاتا ہے، اور اس میل کچیل کو ہم پانی کے ساتھ اور مختلف ڈٹرجنٹس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف سوپس ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے، شیمپوز ہوتے ہیں، سوپس ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم جسم کی میل کچیل کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو روح ہے، اس کو بھی پاکی اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے کسی کے بارے میں، یا ایسی برائیاں ہیں جو جھوٹ ہے، غصہ ہے، یہ ساری کیا ہے، ہمارے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ تو ان کی بھی پاکی اور صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، تو نماز کے لیے ہمیں غسل کرنا، وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو وضو کرنا کے لیے ہم اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے وضو نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ وضو کا ایک پراپر طریقہ ہے جو کہ ہمیں سنت کے طریقے سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وضو کا طریقہ، تو اسی طرح سے وضو کریں گے تو وضو ہمارا قابل قبول ہوگا۔ جیسے اگر ایک اس کو ہم نے 3 دفعہ دھونا ہے، تو 3 سے زیادہ دفعہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم تو بہت زیادہ وہ صفائی پسند ہیں تو ہم 5 دفعہ یا اس کو 10 دفعہ دھوئیں گے، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح اس کی ترتیب بھی ہے کہ آپ نے کیا پہلے اس کو دھونا ہے. ہم کہیں کہ ہم نے پہلے کونیاں دھو لینی ہیں، ہم نے منہ بعد میں جو ہے واش کرنا ہے، تو وہ اس طرح سے وضو نہیں ہو سکے گا. تو ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے، ہر چیز کا طریقہ ہمیں کس طرح سے ہم نے وضو کے طریقے کے ساتھ نماز کے لیے پھر جانا ہے. اسی طرح سے جو روح پر اور دل پر جو میل کچیل آ جاتا ہے، اور یہ جو دل کی بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں طریقے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں اور ان کو دور کر سکتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں طہارت کے عملی مظاہرے کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو آتی ہے گھریلو صفائی. روزانہ اپنے گھر اور ماحول کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے روم کو صاف رکھنا، اپنے جو ہماری اپنی وارڈروب ہے اس کی صفائی رکھنا، اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھنا. پھر طہارت کا یہ ایک عملی نمونہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 ہے، یعنی اپنے لباس کو پاک رکھو. تو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ گندے لباس کے ساتھ، گندگی کے ساتھ نہیں رہو، بلکہ اپنے لباس کو بھی، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھیں. تو ایک یہ جو ہمارے ہاں کچھ یہ بھی تصور آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، کہ جو جتنا گندا اور میلا کچیلا ہوگا شاید وہ اتنا اللہ والا ہوگا. تو دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو اور ناپاکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے. جو شخص اپنے جسم کی، اپنے لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، تو یہ یعنی وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. تو وہ کیسے وہ شخص اللہ والا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، جس کا تصور ہمارے ہاں آ گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جسمانی صفائی. جسمانی صفائی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، جیسے روزانہ ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناخن تراشنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. مسواک منہ کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. دن میں کتنی کتنی دفعہ آپ جب سو کے اٹھتے تھے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد مسواک کرتے تھے، کھانے کے بعد آپ مسواک کرتے تھے. اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تب آپ مسواک کرتے تھے، اور آپ نے مسواک کرنے کی بہت تاکید بھی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اپنے جسم کی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے. تو مسواک کا استعمال، جیسے ہم لوگ ٹوتھ برش وغیرہ اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو سنت کے طریقے کے مطابق مسواک کا استعمال بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ مسواک سے ایک تو منہ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری یہ رب کی تعالیٰ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکی اور صفائی کو پسند فرماتا ہے. پھر ماحولیاتی صفائی ہے. ماحولیاتی صفائی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ کوڑا کرکٹ نہ پھینکنا اور ماحول کو پاکیزہ رکھنا. یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. تو کوڑا کرکٹ نہ پھینکنا، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ماحول ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ کلچر ہو گیا کہ ہم چلے اپنے گھروں کی صفائی کا یا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماحول کی ارد گرد کی صفائی کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم کہیں جائیں اور وہاں پر ہم کچرا پھیلا کر آ جائیں، ہم کسی پارک میں جائیں، ہم کسی اور جگہ پر جائیں، ہم روڈ پہ ہوں، ہم گاڑی میں ہوں، ہم گاڑی سے ریپرز نکال کے، ٹینس نکال کر باہر یوں پھینک دیں، اس چیز کا خیال نہ کریں. تو یہ بالکل بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سے ایک تو ہم ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے لوگوں کے لیے باعث تکلیف بھی بنتے ہیں. بعض اوقات کوئی چیز کہ ہم نے کوئی چھلکا پھینکا، کوئی ایسی چیز پھینکی، تو کسی کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی سلپ ہو سکتا ہے. چلتی گاڑی سے آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ کسی کے لیے کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم اپنے جو جیسے یورپین کنٹریز ہیں یا
अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, बाहर चाइनीज़ हैं, या इन ममालिक को हम देखें तो हम उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हैं, और वो रोड्स को साफ रखते हैं, वहाँ कचरा नहीं फैलाते हैं, पार्क्स में कचरा नहीं फैलाते हैं। तो हमने अपनी ज़ात के हवाले से सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है कि हम अपनी ज़ात से इब्तिदा करें। ना तो ये हम कहते रहें कि पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, या हमारे यहाँ तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, हमारे लोग इस तरह के हैं। तो ये ब्लेम गेमिंग की बजाय सबसे पहले अपनी ज़ात से इब्तिदा करें, अपने घर से, अपने बच्चों को सिखाएं, अब खुद इस चीज़ के ऊपर अमल करें कि कहीं भी जाएं तो हमने कचरा नहीं फेंकना है। अगर हम कहीं खाएं पिएं, अगर हम कहीं जाकर खाते पीते हैं तो हमने उस कचरे को भी समेटना है, और उसको वहां से गंदगी को रिमूव करना है, और फिर वहां से निकलना है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये अमल करेंगे तो इसका नफा होगा, और ये चीज आगे भी स्प्रेड होती है, क्योंकि जब एक इंसान कोई फेल करता है तो दूसरों को भी इससे तहरीक मिलती है। खाने से पहले और बाद की सफाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने से पहले और बाद हाथ धोने में है। तो खाने से पहले भी जो है वो हाथों को साफ होना चाहिए। इसी तरह से खाने के बाद भी जो हाथों पे चिकनाई वगैरह लग जाती है, या हाथ कुछ उसके ऊपर चिकनाहट आ जाती है, तो वैसे हाथ जो है इंसान की चिपचिपाहट के शिकार हो जाते हैं, तो उसको हाथ धोने चाहिए। फिर मसाजिद की सफाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को साफ रखने की तलकीन की, और खुद भी मस्जिद की सफाई में हिस्सा लिया। तहारत ना सिर्फ इबादत बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अहम है। तहारत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी में तहारत अपनाना अल्लाह की रजा और दुनियावी सुकून का जरिया है। हमें जिस्मानी, रूहानी और माहौलियाती तहारत के उसूलों पर अमल करना चाहिए, ताकि एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारी जा सके। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तहारत के उसूलों पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो यहाँ आज से इस पर अमल करने का अज़म करें। अल्लाह ताला हमें तहारत के उसूलों पर अमल करने और अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।